السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے انگوٹھی سے متعلق کہ مرد کے لیے چاندی کا انگوٹھی پہننا کیسا ہے، تو اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور ان کے لیے انگوٹھی میں سونے یا چاندی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور صرف 1 مثقال سے کم وزن چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ 1 مثقال 4.5 ماشے ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کس دانت کی انگوٹھی پہنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی، مگر 1 مثقال تک اس کا وزن نہ پہنچے۔ الدر المختار اور حاشی ابن عابدین نے اس کا تفصیلی جواب مذکور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سونے کے انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اسی طرح لوہے کے انگوٹھی کو، اور صرف اجازت دی ہے چاندی کی انگوٹھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تتمہ مثقالا، تو وہ 1 مثقال تک نہ پہنچے، یعنی وہ 4.5 ماشے، یعنی 4.5 ماشے وہ ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو، 1 مثقال تک نہ پہنچے۔ تو چاندی کی انگوٹھی میں اتنی ہی اجازت ہے کہ وہ صرف 4.5 ماشے ہو، باقی اس سے زیادہ انگوٹھی پہننا جو 4.5 ماشے سے زیادہ ہو، یہ انگوٹھی پہننا پھر ناجائز ہوگا۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَحَلَّ الرَّجُلُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مُطْلَقًا إِلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنطَقَةٍ وَجَلِيَّةٍ سَيْفٌ مِنْهَا أي الفضة، ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستثناء بها، فيحرم بغيره كحجر ولا يزيد على مثقال۔ حاصل یہ کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے چاندی کی انگوٹھی پہننے مطلقاً، مگر یہ کہ چاندی کی انگوٹھی وہ پہننے لیکن وہ 1 مثقال سے کم ہو، ولا يزيده على مثقال۔ اسی طرح ولا يتختم إلا بالفضة، هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير، بخلاف المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدم، وهل حلية السيف كذلك؟ نراجع قال الزيلعي وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، وكان في يده الكريمة حتى توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ثم في يد ابي بکر رضی اللہ عنہ الى ان توفی، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ ثم في يد عمر رضی اللہ عنہ الى ان توفی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ ثم في يد عثمان رضی اللہ عنہ الى ان وقع من يده في البئر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ چاندی کی انگوٹھی تھی یہاں تک کہ وہ کنویں میں گر گئی۔ فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجد، آپ نے بہت مال خرچ کیا کہ انگوٹھی نکالے لیکن وہ نہیں پایا گیا۔ وقال خلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله عنه، قوله ويحرم بغيره لما روى الطحاوي بإسناده، کہ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ جو دوسری انگوٹھی ہے سونے کا یا دوسرے دھاتوں کا، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے، علامہ ابن ابی شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ طاہوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنے سند کے ساتھ عمران ابن حسین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ اور صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له ما لي أجد منك لها الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أجد عليك حلية أهل النار، فطرحه،
فقال يا رسول الله أي شيء أتخذ؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مسقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ پر مشابہت دیکھ رہا ہوں بتوں کا. اس نے اس کو پھینکا. اسی طرح پھر کسی اور ذات کا انگوٹھی پھینک کر لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ پر جہنمیوں کا لباس دیکھتا ہوں. انہوں نے پھینکا. پھر فرمایا یا رسول اللہ ای شیء اتخذ؟ کس چیز سے میں انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا اتخذہ من ورق ولا تتعالن، کہ آپ چاندی کی انگوٹھی بنائے لیکن ایک مسقال وہ پورا نہ ہو بلکہ ایک مسقال سے کم ہو. یہ میں نے شروع میں اس کی مقدار بیان کی ہے کہ ایک مسقال تک اس کا وزن نہ پہنچتا ہو، یعنی وہ 4.5 ماشے 4.5 ماشے سے کم ہو. ایک مسقال کی مقدار ہے 4.5 ماشے، تو یہ 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک مسقال سے کم ہو تو یہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. اسی طرح 5-6 انگوٹھی پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے. صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو. واللہ اعلم بالصواب.